السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا ایک ایسی شخصیت کے سلسلے میں جن کا تعلق دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ہے۔ اس کا نام ہے حضرت مولانا نذرالحفیظ ندوی ازہری رحمتہ اللہ علیہ۔ آپ نے سنا حضرت مولانا نذرالحفیظ صاحب ندوی ازہری رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال کر جانا اور اس دنیا سے چلے جانا علمی دنیا کے لیے ایک بہت ہی بڑا خسارہ ہے، خاص طور پر ندوۃ العلماء اور وہاں کے طلباء، اساتذہ اور انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ حضرت مولانا نذرالحفیظ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت کی جہاں تک بات رہی تو ان کی پیدائش 1940 عیسوی میں قصبہ ململ جو مدھوبنی یعنی شمالی بہار میں وہ پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا نے ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن کریم مدرسہ کافیت العلوم پرتاپ گڑھ میں کیا، جہاں آپ کے والد ماجد قاری عبدالحفیظ صاحب مدرسہ کے محتمم تھے اور جو 1935 سے 1985 عیسوی تک مدرسہ سے وابستہ رہے۔ یہی ان کے والد کا تعلق بقیت السلف حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ 1947 عیسوی میں ان کے ساتھ حج کیا اور مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت بھی دی، جبکہ مولانا نذرالحفیظ صاحب کے دادا حافظ محمد اسحاق صاحب مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور نانا سراج الدین صاحب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا اور انہی سے بیعت بھی ہوئے۔ مولانا نذرالحفیظ صاحب نے فارسی اپنے چچا جناب عقیل صاحب سے پڑھی۔ 1955 عیسوی میں مولانا ابو العرفان خان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اول عربی میں داخلہ لیا اور 1963 عیسوی میں عالمیت اور فضیلت مکمل کی۔ فراغت کے بعد 1 سال جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ میں گزارا۔ اس کے بعد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ نے اپنے پاس بلا کر مجلس تحقیقات و نشریات اسلام یعنی لکھنؤ میں معاون علمی کے طور پر مقرر کر دیا۔ اس کے علاوہ جزوی طور پر عربی کے دوسرے اور تیسرے درجات میں صرف و نحو کے گھنٹے لگوا دیے۔ اصل کام مجلس تحقیقات کا تھا۔ 2 سال کے بعد تدریس کے لیے مستقل کر دیے گئے۔ 1966 عیسوی میں آنکھ کی تکلیف کے دوران حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی اور اردو کی کئی ضخیم کتابیں ان سے سنی اور اس مدت میں بقیہ وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف السیرۃ النبویہ کے 11ویں ایڈیشن کی تصحیح اور پروف ریڈنگ میں صرف ہوا اور اس مدت میں وہ اور بھی بہت سارے کام کرتے رہے۔ حضرت نے سنا ان کو جو بات کہتے تھے، خاص طور پر حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوری بات سنتے اور غلطیوں کی تصحیح فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا نذرالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1975 عیسوی میں ازہر کے کلیت اللغت العربیہ کے دراسات علیہ یعنی شعبہ ادب و نقد میں داخلہ لیا۔ الزمخشری کاتباً و شاعراً کے موضوع پر مقالہ لکھا۔ عین شمس یونیورسٹی کے ٹریننگ کالج سے 2 سالہ تربیتی کورس کیا۔ 1983 عیسوی میں قاہرہ سے واپس آ کر مادر علمی سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بار قاہرہ میں اپنی نمائندگی کے لیے انتخاب فرمایا۔
ایک بار الازہر کے زیر اہتمام مؤتمر السیرت والسنہ کے عنوان سے منعقد سیمینار میں حضرت کا مقالہ پیش کرنے کے لیے نومبر 1985 میں، دوسری بار رابطۃ الجامعات الاسلامیہ کے اجلاس میں ندوۃ العلماء کی طرف سے نمائندگی کے لیے 1955 عیسوی میں گئے۔ مولانا نذرالحفیظ صاحب مرحوم کی کئی تصنیفات ہیں، جن میں سب سے اہم تصنیف مغربی میڈیا اور اس کے اثرات ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں خود ندوۃ العلماء میں جب میں پڑھتا تھا 2014 سے لے کر 17 سال کے اس عرصے میں، حضرت مولانا نذرالحفیظ صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے ملاقات ہماری ہوتی تھی، باتیں ہوتی تھی۔ واقعی میں وہ اپنی قوم کے لیے جو سوچتے تھے، ان کے دل میں قوم کی جو ہمدردی تھی، اور خاص طور پر طلباء کس ڈھنگ سے پڑھے، طلباء کے اندر جو آج کے اس دور میں ہم جیسے طلباء جو پڑھنے میں کم دھیان دیتے تھے، ان کو وہ بار بار سمجھاتے تھے کہ پڑھائی کیسے کیا جائے۔ خاص طور پر عربی زبان کے اندر اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا، اور عربی زبان میں وہ اکثر و بیشتر رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ میں نے ندوۃ العلماء میں ان کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اکثر و بیشتر کچھ دیر چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امتحان کا وقت تھا، تو میں فجر کی نماز کے بعد مجھے کچھ پوچھنا تھا ان سے، تو میں نماز پڑھنے کے بعد فوراً ان کے پیچھے چلا گیا۔ جب گیا تو میں نے کہا حضرت میرا کچھ سوال ہے آپ سے، تو اس نے بڑے پیار اور محبت سے کہا بیٹا یہ وقت ہے، میں چہل قدمی کرتا ہوں اس میں، اور تسبیح پڑھنے کا وقت ہے، آپ دوسرے وقت میں آئیے۔ یعنی بچوں سے پیار و محبت بھی بہت کرتے تھے۔ حضرت مولانا رحمتہ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن الندوی کاتباً و مفکراً کے عنوان سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمتہ اللہ علیہ کی بیشتر کتابوں کا تعارف عربی میں پیش کیا، جو مقبول ہوا۔ ایک اور کتاب جو حال ہی میں شائع ہوئی ہے، مجالس علم و عرفان، جو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمتہ اللہ علیہ کی ان مجالس پر مشتمل ہے جو رمضان المبارک میں بعد نماز عشاء منعقد ہوا کرتی تھی۔ کئی دنوں سے مولانا مرحوم کی طبیعت ناساز چل رہی تھی۔ آج بروز جمعہ بتاریخ 15 شوال المکرم یعنی 1442 ہجری مطابق 28 مئی 2021 اچانک پیٹ میں درد اور سانس کی تکلیف ہوئی اور اسپتال لے جایا گیا، لیکن اسپتال پہنچتے ہی تقریباً 12:55 پر روح قبض سے انصری سے پرواز کر گئی اور وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے اس دور میں خاص طور پر رمضان سے لے کر ان کچھ مہینوں میں درجنوں علماء کرام دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور پورے ہندوستان سے بڑے بڑے اور جید علماء کرام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر علماء کرام کے جانے سے ہمیں کبھی دکھ ضرور ہوتا ہے، مگر اللہ کے اس فیصلے پر ہمیں کبھی مکرنا نہیں چاہیے۔ کبھی ہم دل سے نہ کہیں، کیونکہ یہ فیصلہ خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ اگر ایک کو لیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے دوسرا ضرور دیتا ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے، یہ دنیا تو آنی جانی ہے۔ اور حضرت مولانا نذرالحفیظ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک لمبی عمر عطا کی، وہ لگ بھگ 80 سال کے تھے، اللہ نے ایک بڑی عمر دی اور اللہ نے ان سے خدمات بھی لیا، اور وہ خاص طور پر ندوۃ العلماء سے شائع ہونے والے رسالے میں اپنے مضامین لکھا کرتے تھے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ جب ہم ندوے میں پڑھتے تھے تو ان سے بہت متاثر تھے، ان کی تحریروں کو بہت پڑھا کرتے تھے، اور ان کی کتاب خاص طور پر مغربی میڈیا ایک بہت ہی شہرہ آفاق کتاب ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ آج کا یہ دجالی میڈیا کس طریقے سے ہمیں گمراہ کر رہا ہے، اس کے پلاننگ کیا کیا ہوتے ہیں، اور کون سی خبروں کو چھاپتے ہیں، کون سی خبروں کو نہیں چھاپتے ہیں، آخر مسلمانوں سے ان کی دشمنی کیا ہے،
اس تعلق سے انہوں نے جو کتاب لکھی مغربی میڈیا، وہ بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت مولانا کی وہ کتاب پڑھیں اور دل سے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔